آپ نے مائکروسافٹ ورڈ اوپن کیا. اب مائکروسافٹ ورڈ جو ہوتا ہے نا بیٹا اس کی یہ فائل ہوتی ہے winword.exe، یہ فائل ہے جی. جب ورڈ اوپن کریں گے تو بنیادی طور پہ یہ فائل میموری میں لوڈ ہوگی. اب یہ فائل میموری میں لوڈ ہوئی، فارمیٹ ہے ایکزی، تو وہ وائرس اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. جب وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، اب اس کے اندر جو فائل بنائی جاتی ہے اس فائل کو ڈاکومنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ کی ایکسٹینشن ہوگی DOCX. اب یہ وہ فائل ہے جو آپ نے ایک سافٹ ویئر کے اندر ڈیزائن کی. وائرس سب سے پہلے اٹیچ ہوا ہے ایکزی فائل کے ساتھ، یعنی ایک سافٹ ویئر کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اب اس سافٹ ویئر کی ورکنگ میں آپ جتنے ڈاکومنٹس کریٹ کریں گے نا، یہ ان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو اٹیچ کرے گا، ان کو موڈیفائی بدلنے کی کوشش کرے گا، ان کو کرپٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اوپن کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گا، جو بھی وائرس کے اندر ایکٹیویٹی لکھی ہوگی. تو اس طریقے سے وائرس ان فائلز کو کیپچر کرے گا، پھر اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. تو بیٹا یہ ہو گیا ہمارا بوٹ سیکٹر وائرس. اس کے بعد نیکسٹ ہے چیرنوبل وائرس. اس کے ساتھ میں نے ایک پوائنٹ بنایا ہے فیمس وائرس. ٹھیک ہے، یعنی ایک پاپولر وائرس ہے، مشہور ترین وائرس ہے. اب وائرس جو ہوتے ہیں اس کا کام زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نقصان پہنچانا. تو اب ظاہری بات ہے اس کا کام بھی کیا ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے سسٹم میں خرابی پیدا کرے گا، ہماری فائلز کو ڈیلیٹ کرے گا، ہماری پارٹیشن کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے. لیکن ہم پھر بھی اس کو کہہ رہے ہیں یہ فیمس وائرس ہے. مائکروسافٹ نے 98 میں ونڈوز بنائی، اس کا نام رکھا ونڈوز 98. اس وقت جو پائریسی تھی وہ بہت زیادہ عروج پہ تھی، جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا پائریٹڈ سافٹ ویئر، کہ اوریجنل سافٹ ویئر کی کاپی کر لینا، بغیر لائسنس کی کے استعمال کرنا یا لائسنس کی کو کریک کر دینا. تو بہت زیادہ پائریسی عروج پہ تھی. تو مائکروسافٹ نے کیا کیا، ایک وائرس بنایا، اس کی ایک ڈیٹ سیٹ کر دی 26 اپریل. اب جیسے 26 اپریل آیا نا، تو اس دن دنیا میں جہاں جہاں پہ جس کمپیوٹر میں ونڈوز 98 تھی، کمپیوٹر آن تھا، اس وائرس نے کیا کیا، اس ڈسک کی ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن ریموو کر دی. یہ جو ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے نا، ڈسک ہوتی ہے، ڈسک کے اوپر ایک نا اسپیشل فائل سسٹم پڑا ہوتا ہے جو اگلے لیکچرز میں آئے گا. ٹھیک ہے، ایک اسپیشل فائل سسٹم ہوتا ہے. اس فائل سسٹم کے لانچ کرنے کی وجہ سے ہم ان ٹریکس اور سیکٹرز کے اندر ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. اگر وہ فائل سسٹم لانچ نہ کرے نا، پھر ان کے اندر ڈیٹا سٹور نہیں ہوتا. تو اب اس وائرس نے کیا کیا، جیسے 26 اپریل آیا، اس نے کیا، وہ ساری پارٹیشن ریموو کر دی. اب لوگوں کو جلدی سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ پرابلم کیا ہوا ہے. وہ بہت وسیع پیمانے پہ یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہر کمپیوٹر میں جو اس دن آن تھا. اس لیے یہ اپنی اس کام کی وجہ سے پاپولر ہو گیا، اس لیے اسے فیمس وائرس کہتے ہیں، چیرنوبل وائرس کو. بیٹا اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے، مائکروسافٹ آفس، ونڈوز بنائی مائکروسافٹ نے، آفس بنایا مائکروسافٹ نے، جس میں ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ایکسیس وغیرہ پڑا ہوتا ہے. اس کا ایک کام یہ کہ یہ والا وائرس آپ کی مائکروسافٹ آفس فائلز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے یا انہیں کرپٹ کر دیتا ہے. یعنی جو اس میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے نا، جب اوپن کرتے ہیں تو وہ عجیب و غریب قسم کے کریکٹرز نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ریڈیبل فارم میں نہیں رہتا، اس لیے بھی یہ فیمس ہے. اور دوسرا کیا کرے گا، پارٹیشن ریموو کرے گا ہارڈ ڈرائیو کی. جب ہم مائی کمپیوٹر اوپن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے C ڈرائیو، D ڈرائیو، E ڈرائیو. بظاہر جو ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے نا، وہ فزیکلی ایک ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو مینیج کرنے کے لیے نا اس کی پارٹیشن کر دیتے ہیں، حصے بنا دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. لیکن اس کے لیے اس سے پہلے فائل سسٹم لانچ کرنا پڑے گا. تو اس وائرس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس پارٹیشن کو بھی ریموو کر دے گا. تو جب میری پارٹیشن ریموو ہوگی نا، تو میرا ڈیٹا آٹومیٹیکلی سارا ہی ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وائرس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کافی ڈینجرس ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے کام کس میں ہوتے ہیں،
مائکروسافٹ آفس کے اندر، اور پارٹیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارا ڈیٹا وہاں سیو رہے، لیکن اس نے تو دونوں کام کر دیے، آفس کی فائلز بھی ڈیلیٹ کر دی اور پارٹیشن کو بھی ریموو کر دیا۔ یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ مائکروسافٹ نے اس لیے بنایا تھا کہ جو پائریٹڈ ونڈوز استعمال کرتے ہیں ان کے اندر کی ایکٹیویٹی ہو جائے۔ اس کے بعد بیٹا جو اگلا وائرس ہے جس کا نام ہے لاجک بومب۔ اب نام جو ہے اس کا جو سنا دیکھا تو یہ تھوڑا سا عجیب سا نام ہے اور ایک ڈینجرس قسم کا نام محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جب یہ لفظ بومب ذہن میں آئے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی تباہی ہوگی، بہت بڑا نقصان ہوگا جی، تو یہ تقریباً ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا تھا کوئی بھی جو کمپنی ہوتی ہے نا، کمپنی کا جو ایسٹ ہے وہ اس کا ڈیٹا ہوتا ہے، مین چیز ڈیٹا ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر کی ریکوری موجود ہے، سافٹ ویئر کی ریکوری موجود ہے۔ اگر ایک پرسن چلا گیا ہے تو اس کا بھی بیک اپ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دوسرے سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، ڈیٹا بڑی کوشش کے ساتھ اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اسے مینٹین کیا جاتا ہے، سٹور کیا جاتا ہے، تو جو کچھ بھی ہم حفاظتی نظام لگاتے ہیں نا وہ سب کچھ ڈیٹا کی سیفٹی کے لیے لگاتے ہیں، سب سے ضروری چیز ڈیٹا ہے۔ اگر ایک سسٹم ہے، سسٹم کے اندر اب بینک اکاؤنٹ سے ہزاروں کسٹمرز کے ہیں، ہزاروں میرے کلائنٹس کا ڈیٹا پڑا ہے، ان کا بیلنس وغیرہ ہر چیز اس کے اندر پڑی ہے، اگر وہ ڈیلیٹ ہو جائے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا دوبارہ سیم ٹو سیم ایسا لکھنا، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، میں نے تو سارا کچھ سسٹم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ تو بالکل سیم ایسے ہی ہے، یہ ڈسکورڈ ہوا تھا بائی چانس، یعنی جب اس کو بنایا گیا تھا نا تو کوئی اتنی خاص قسم کی پلاننگ نہیں کی گئی تھی اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسکورڈ ہوا ہے بائی چانس، ٹھیک ہے، حادثاتی طور پہ بن گیا جی۔ اب اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے، ایک ویل نون کمپنی تھی، آرگنائزیشن، اور اس میں یہ تھا ٹریکنگ انوینٹری سسٹم تھا، ٹھیک ہے۔ کمپنی کا نا سٹاک ہوتا ہے، ایسی کمپنی جو کہ سیل پرچیز کرتی ہے، جیسے فرض کریں ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، سپر سٹور، تو وہ کیا کرے گی، پہلے کمپنی سے، انڈسٹری سے ڈھیر ساری چیزوں کو پرچیز کرے گی اور اس کو سٹور کر دے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جو سٹور کر دے گی نا اس کو سٹاک کہتے ہیں، انہوں نے اپنا کافی سارا سٹاک اکٹھا کر لیا، اب وہ اپنے کسٹمر کو سیلز کر رہے ہوتے ہیں، یہ آٹومیٹیکلی کام چل رہا ہوتا ہے، کسٹمر کو سیل کریں گے تو سٹاک میں سے مائنس ہو جائے گا، کمپنی کے کیش میں کیش کا اضافہ ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی چل رہا ہوتا ہے۔ اب اگر بالفرض ہمارے پاس ساری انٹریز ڈیلیٹ ہو جائیں کہ سٹاک کتنا تھا، سیلز کتنا کی ہے، باقی کتنا ہے، کیش کتنا ہے، تو کمپنی کا ایک بہت بڑا لاس ہوتا ہے اور اس کو ریکور کرنا 100% امپاسبل ہوتا ہے، 100% ریکوری نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ پھر بھی لاس رہ جاتا ہے۔ اب یہ اصل میں ایک پروگرامر ہے، اس کمپنی میں کام کرتا تھا، اب اس کو کمپنی سے کسی وجہ سے نکال دیا گیا۔ اب جب وہ کمپنی کو لیفٹ کر رہا تھا، چھوڑ رہا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے جاتے جاتے کچھ انسٹرکشنز لکھی، یعنی اس نے کوشش کی کہ کچھ نہ سافٹ ویئر کا نقصان ہو جائے، اس نے کچھ انسٹرکشنز لکھی، چلا گیا، تو اس وقت تو وہ ایکٹیویٹ نہ ہوئی، لیکن اس کے جانے کے 2 مہینے بعد، آفٹر 2 months، یہ جو تھا وہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو گئی۔ جب وہ ایگزیکیوٹ ہوئی نا تو اس نے کیا کیا، کمپنی کا سارا انوینٹری ٹریکنگ سسٹم ڈیلیٹ کر دیا، کمپنی کا سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا اس کے 2 مہینے جانے کے بعد، اس لیے کہتے ہیں یہ ڈسکورڈ ہوا ہے بائی چانس، اس لیے اس کا نام رکھا گیا لاجک بومب۔ لاجک کہتے ہیں سلوشن کو، تھنکنگ کو، ٹھیک ہے نا، اس نے سوچا تھا اور آفٹر 2 months یہ ایکٹیویٹی ہو گئی۔ یہ جو وائرس ہے نا، اب ہم اس کو کس لیے استعمال کرتے ہیں، اگر فرض کریں ہم ایک کمپنی کو سافٹ ویئر بنا کے دینا چاہتے ہیں، کمپنی کہتی پہلے ہم ایک ڈیمو سافٹ ویئر دیں کہ جو آپ ہماری کمپنی کے لیے ہمارے پرابلم کو سولو کرنے کے لیے بنائیں گے نا، ہمیں بتائیں وہ کس طرح کا ہوگا، تو ہم کمپنی کو نا ایک ڈیمو سافٹ ویئر دیں گے۔
اب اس کی ٹائمنگ رکھ دیں گے کہ وہ 1 دن 2 دن 4 دن یا 2 گھنٹے کے لیے. اب جیسے وہ انسٹال ہوگا نا ٹائمنگ سٹارٹ ہو جائے گی, چاہے وہ یوز کریں یا نہ کریں. جیسے وہ 2 گھنٹے 2 دن گزریں گے اس کے بعد وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. یہ ایک کمپنی ہمیں کہتے ہیں یہ 7 دن کے لیے آپ سافٹ ویئر استعمال کر کے دیکھ لیں. مثلا ایک سافٹ ویئر ہے ٹائپنگ ماسٹر یا ٹائپنگ ٹیوٹر, عام مل جاتا ہے, تو اس کا نا وہ ڈیمو ورژن ہی ہوتا ہے, مکمل نہیں ہوتا. تو وہ چند ایکسرسائز ہوتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ایکسرسائز چلتی. اگر آپ نے کمپلیٹ یوز کرنا ہونا آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا. کمپنی نے اس کے اوپر یہی والی ریسٹرکشن اپلائی کی ہوئی ہے. اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارا کلائنٹ وہ اتنے دن یا اتنے گھنٹوں سے پہلے وہ سافٹ ویئر مطلب وہ چلتا رہے گا, لیکن اس کے بعد نہیں چلے گا. جو لمٹ دی ہے لمٹ میں رہ کے کام کرے گا. پھر اس کے بعد اگلا جی ٹروجن ہارس. ٹروجن ہارس جو ہے یہ جو وائرس ہوتا ہے نا یہ بھی بڑا ڈینجرس قسم کا وائرس ہوتا ہے. یہ زیادہ تر سافٹ ویئر بناتے ہوئے نا سافٹ ویئر کے اندر ہی انسٹرکشن فیڈ کر دی جاتی ہے. یہ جو ہم نے وائرس پڑھے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے الگ سے سیپریٹ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو فائلز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اپنی ورکنگ کرتا ہے. لیکن یہ جو سافٹ ویئر ہے کمپنیاں جان بوجھ کے جب گیمز ڈیزائن کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ گیم بناتے ہوئے جب وہ سافٹ ویئر لکھ رہی ہوتی ہے نا اسی وقت یہ انسٹرکشن بھی اس میں فیڈ کر دیتی ہیں. اب یوزر جب اس کو انسٹال کرتا ہے تو وہ اس میں مگن ہوتا ہے گیم کے اندر, وہ گیم کھیل رہا ہے اور یہ وائرس کیا کر رہا ہوتا ہے اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹروجن ہارس جو ہوتا ہے نا یہ بیک ڈور ایکٹیویٹی کا کام کرتا ہے. بیک ڈور ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا آپ کا سینسیٹیو ڈیٹا لائک پاسورڈ ہے, کوئی کریڈٹ کارڈ نمبر ہے, پن نمبر ہے, اس طرح کی سینسیٹیو انفارمیشن کو یا تو وہ چینج کر دے گا یا وہ آپ کے ڈیٹے کو اس کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کرے گا جس کمپیوٹر کا IP ایڈریس اس کی انسٹرکشنز میں لکھا ہوگا. یعنی آپ کا ڈیٹا چوری کر کے پچھلے دروازے سے بیک ڈور کی طرح یہ ٹرانسفر کرتا رہے گا اور یوزر اس سے ان اویئر ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کا ڈیٹا اس طریقے سے کسی دوسرے سسٹم پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ اس میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور موسٹلی گیمز کے ذریعے ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے. اور فارمیٹ سی اس کی ایک ایگزامپل ہے, مطلب موسٹلی قسم کے نا نام رکھے جاتے ہیں. تو جو ٹروجن ہارس ہے نا سسٹم جب اس کو سکین کرتا ہے, اینٹی وائرس جب سکین کرے گا نا تو ہمیں وہ جس نام سے اویئر کرے گا اس کا نام ہوگا فارمیٹ سی. یعنی ہمیں بتائے گا کہ بھی آپ کے سسٹم میں یہ وائرس انٹر ہو چکا ہے. جب بھی آپ اینٹی وائرس سے سکین کریں گے نا تو وہ ہر سافٹ ویئر کے اندر آپ کو دکھائے گا, چاہے میں ونڈوز ہی کیوں نہ استعمال کر رہا ہوں, میری ونڈوز کے اندر بھی وائرس ہے کیونکہ میں پائریٹڈ یوز کر رہا ہوں. پائریٹڈ کے اندر کیا ہوگا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جی. اب بیٹا لاسٹ میں ہے ریڈ لوف, اس کا تعلق پائریٹڈ والے کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, جس طرح میں نے لاجک وارم میں سمجھایا اور اس میں چرنوبل میں بتایا آپ کو. تو یہ ریڈ لوف بیٹا ایک وائرس ہے, ایک لینگویج ہے C++ اور جاوا, اس کے اندر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے پولی مارفزم. اب یہ جو ٹرم ہے پولی مارفزم یہ ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا, دہرانا. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے یہ وائرس ہوتا ہے نا اپنے آبجیکٹ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی فائل کو بڑی تیزی کے ساتھ ریپیٹ کرے گا. یعنی یہ والا وائرس دوسرے وائرس کے مقابلے میں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو کریٹ کرے گا, اپنی کاپیاں کرے گا, اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس لکھا گیا ہے ویژول بیسک. ویژول بیسک ایک لینگویج ہے کمپیوٹر کی اور اسی لینگویج کا ایک پارٹ ہوتا ہے اسکرپٹ, ویژول بیسک اسکرپٹ. یہ اس لینگویج میں وائرس لکھا گیا ہے. یہ جو لینگویج ہوتی ہے اس لینگویج کو چلانے کے لیے اسپیشل کمپوننٹ ہوتے ہیں, ان